الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی جماعت پر ہر دن ہوتی ہے، اس کا ذکر جلسے کی رپورٹ میں ہوتا ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ سب کچھ بیان کرنا ممکن نہیں ہے مختصر وقت میں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو کھولتا ہے جماعت کے بارے میں، کس طرح ایمانوں کو مضبوط فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، کس طرح دشمنوں کو ناکام کرتا ہے۔ بے شمار واقعات لوگ لکھتے رہتے ہیں، ان میں سے چند میں آج بھی بیان کروں گا، کیونکہ یہ واقعات بہت سے احمدیوں کے دلوں میں ایمان کی مضبوطی کا بھی باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح تبلیغ کے مختلف ذرائع سے سعید روحوں کو جماعت میں لا رہا ہے اور نئی جماعتیں قائم ہو رہی ہیں، اس بارے میں کانگو کنشاسا میں جہاں ہمارا FM ریڈیو ہے، وہاں کے لوکل مشنری حمید صاحب لکھتے ہیں کہ اویرا شہر میں ہمارے ریڈیو پروگرام کو سن کر لوکل امام مسجد عیسیٰ صاحب سے نے رابطہ کیا اور پھر وہ مشن ہاؤس آئے، جماعت کا پیغام سمجھا اور بیعت کر لی۔ نہ صرف بیعت کی بلکہ اپنے گاؤں کے لیبا اندھیری جا کر تبلیغ بھی شروع کر دی۔ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں 24 افراد احمدیت میں داخل ہوئے۔ جب ہمارے مرکزی مبلغ سلسلہ نے وہاں دورہ کیا تو مزید 8 افراد نے بیعت کی۔ اس طرح وہاں جماعت قائم ہو گئی۔ اب ایک طرف نیک فطرت امام جو ہیں ان کو یہ پیغام سن کر اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے، دوسری طرف پاکستانی علماء ہیں جو سوائے مخالفت کے اور کچھ نہیں جانتے۔ کانگو کنشاسا کے صوبے مائن دومبے ایک گاؤں میں معلم ہے عمر منور صاحب، ان کو تبلیغ کے لیے وہاں بھیجا گیا۔ وہاں بھی مسلمانوں کی ایک مسجد میں بھی گئے، وہ لوگوں میں پمفلٹ تقسیم کیے۔ بعض شریر نوجوانوں نے مسجد سے نکل کر شور مچانا شروع کر دیا اور پتھر مارنے شروع کر دیے۔ اب کہتے ہیں جی لوگ افریقہ میں تو لوگ ان پڑھ ہیں اس لیے باتیں سن لیتے ہیں، وہاں بھی مخالفت ہے۔ معلم صاحب پتھروں سے بچاؤ کرتے ہوئے باقی لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، اور جو لوگ تھے وہ ان لوگوں کے صبر و تحمل کے رویے سے بہت متاثر ہوئے، اور ان میں سے بعض لوگ جو نکل گئے تھے اس وجہ سے پھر دوبارہ مسجد میں آ گئے اور ان کی باتیں سننے لگے۔ جماعت کے متعلق سوالات ہوئے، اعتراضات پیش کیے، بہت سارے سوالوں کے جواب دیے۔ ایک نوجوان نے کہا، شریر نے جو بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا تھا، کہ تم لوگ لندن جا کر حج کرتے ہو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حج مکے میں کیے تھے۔ مولم صاحب نے اسے سوال کیا کہ یہ تم بتاؤ کہ رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے تھے؟ اس پر اس نوجوان نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جب سے پیدا ہوئے انہوں نے تمام عمر حج کیے۔ اس پر مولم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف
ایک ہی حج کیا ہے۔ مسجد میں بیٹھے امام اور دیگر بڑی عمر کے لوگوں نے اس نوجوان کو برا بھلا کہا کہ تم لوگ سب فساد کر رہے ہو۔ بہرحال وہ لوگ جو فساد کرنے والے تھے شرمندہ ہو کے وہاں سے چلے گئے۔ بعض میں امام صاحب جماعت کے خود کو اپنے گھر لے گئے، جہاں ان کے علاوہ 2 اور ائمہ بھی تھے اور کچھ اور افراد بھی تھے۔ اس طرح 40-42 افراد نے وہاں جماعت احمدیہ کی اس تبلیغ سے متاثر ہو کر بیعت کر لی، اور یہاں بھی ایک نئی جماعت قائم ہو گئی۔ گنی بساؤ امام تمانے کہتے ہیں کہ آج تک ہم جماعت کے بارے میں یہی سنتے آئے ہیں کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، مگر آج انہوں نے جلسے کا پروگرام دیکھا تھا۔ کہتے ہیں آج اس جلسے کی برکت سے ہم نے آپ کے خلیفہ کو دیکھا اور سنا ہے۔ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کی نصائح فرمائی ہیں۔ کہتے ہیں آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جماعت کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور جھوٹا پروپیگنڈا ہمیشہ الہی جماعتوں کے خلاف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں امام صاحب اسی مسجد کے تھے، کہتے ہیں میں آج سے جماعت احمدیہ میں داخل ہوتا ہوں اور میں اپنے تمام لوگوں کو جماعت کی تبلیغ کروں گا۔ اللہ کے فضل سے یہ تبلیغ کر بھی رہے ہیں، اور ان کی تبلیغ سے نئی جماعتیں بھی قائم ہو رہی ہیں۔ بس ہمارے مخالف ہی جو پاکستان میں بھی ہیں صرف مخالفت برائے مخالفت نہ کریں، بلکہ ہماری تعلیم کو سنیں، پڑھیں، سمجھیں، پھر جو اعتراض ہے وہ پیش کریں۔ یہی حضرت مسیح علیہ السلام نے بار بار فرمایا ہے، تم لوگ یوں ہی مخالفت کرتے ہو، میری بات تو پہلے سنو۔ امیر صاحب لیویریا نے لکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مخالفت کے باوجود ہماری مدد فرماتا ہے۔ 2 سال پہلے نمبا کاؤنٹی کے ایک ٹاؤن کے گیناگلے کچھ لوگ احمدیت میں داخل ہوئے۔ پہلے ان کا تعلق عیسائیت سے تھا یا لا مذہب تھے۔ بیعت کے بعد ان احباب کی تربیت اور نمازوں کا انتظام کسی گھر کے برآمدے میں کیا گیا۔ لوگ ہمارے مبلغ مرتضیٰ صاحب لوکل مبلغ مرتضیٰ صاحب نے ایک دن نماز کے بعد احباب کو دعا کی تحریک کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد بنانے کے لیے کوئی مناسب زمین عطا فرمائے۔ یہ علاقہ عیسائیت اور لا مذہب لوگوں کا گڑھ ہے، اور مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے یہ لوگ، اس لیے مسجد کے لیے زمین کا حصول بہت مشکل تھا۔ ابھی گفتگو جاری تھی کہ ایک شخص مسٹر ڈہن جو لا مذہب تھا اور خدا کی ہستی پر بھی یقین نہیں رکھتے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ جب سے مشنری نے ہمارے گاؤں میں آنا شروع کیا ہے میں نے ان کا بہت اچھا اخلاق دیکھا ہے۔ سب لوگوں سے ملتے ہیں، ایک ہی برتن میں کھانا کھا لیتے ہیں، حتیٰ کہ میں جو خدا کو نہیں مانتا اور پکا شرابی ہوں میرے پاس بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور حال احوال پوچھتے ہیں۔ مجھے اس طرح کے اخلاق پہلے دیکھنے کو نہیں ملے۔ میرے پاس ایک پلاٹ ہے جس پر میں نے اپنا گھر بنانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن آج میں اس پلاٹ کو مسجد کے لیے دیتا ہوں۔ چنانچہ کچھ دن کے بعد باقاعدہ انہوں نے بیعت بھی کر لی، شراب کو بھی کلیتاً چھوڑ دیا۔ یہ انقلاب پیدا ہوا، اور اخلاص میں ترقی کرتے گئے۔ ایسا اخلاص میں ترقی کی کہ بالکل ہی لوگوں نے دیکھا کہ تبدیل شدہ انسان بن گئے ہیں۔ یہاں مسجد کی تعمیر کا کام بھی شروع ہو گیا۔ لوگوں نے چیف کو اعتراض کیا کہ وہاں مسجد نہیں بننے دینی، لیکن یہ مسٹر ڈان جو تھے انہوں نے بڑی جرأت سے کہا کہ میں نے مسجد کو جگہ دی اور مسجد بنے گی یہاں۔ چنانچہ یہ مسجد مکمل بھی ہو گئی، اور اس علاقے میں پہلی مسجد ہے، اس کا نام بیت النور مسجد نور ہے۔ اس طرح غیر مسلم اور دہریت
کے ماننے جو ہیں اللہ تعالیٰ کو نام ماننے والے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی پر یقین رکھ رہے ہیں بلکہ اسلام کو سچا مذہب سمجھ کر تسلیم کر رہے ہیں۔ برونڈی ایک قصبہ ہے نیانزا لاک، یہاں جماعت کی کافی زیادہ مخالفت ہے کیونکہ مسلمان بھی ہیں اس علاقے میں۔ سنی مسجد کے امام نے ہر طرح سے کوشش کی کہ جماعت کی مسجد کو بند کروایا جائے، اس کے لیے وہ سرکاری عہدیداروں سے بھی ملا لیکن اس کی ایک نہ چلی۔ ہمارے معلم حمزہ انڈو ویمانہ صاحب کو اس مسجد کے امام نے سوال و جواب کے لیے بلایا۔ سوال و جواب میں وفات مسیح پر بحث شروع ہوئی۔ جب معلم صاحب نے وفات مسیح قرآن پاک کے دلائل سے ثابت کی تو ان نام نہاد علماء سے جواب تو نہ بن سکا، البتہ معلم سے لڑائی شروع کر دی اور جماعت پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ اس پر ایک عیسائی نے کھڑے ہو کر جماعت کے موقف کی تائید کی اور اس مولوی کو واضح کیا کہ جماعت احمدیہ مسلمان ہے، آپ کو اسلام سمجھ سے باہر ہے، ان کا تو سمجھ آتا ہے کیا کہتے ہیں یہ۔ دوسری طرف اس مسجد کے مولویوں کی مسجد میں ہی آپس میں لڑائی ہو گئی اور اس وجہ سے حکومت کو دخل اندازی کرنی پڑی اور ان کی مسجد کو 3 ماہ کے لیے حکومت نے بند کر دیا۔ جو ہماری مسجد بند کرنا چاہتے تھے ان کا اپنا یہ حال ہوا کہ مسجد بند ہو گئی۔ اب یہ طریق باقاعدہ سازش کے تحت نام نہاد علماء اختیار کر رہے ہیں ہر جگہ کہ احمدیوں کی مسجدیں بند کرواؤ۔ پاکستان کی طرح اگر مسجدیں بند نہیں ہوتی تو مینار اور محرابیں گراؤ۔ اب پاکستان کا قانون بھی جو ہے وہ کہیں اس میں نہیں لکھا کہ احمدیوں کو مینار بنانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن حکومت ان مولویوں کے سامنے نام نہاد علماء کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ بہرحال یہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح نقصان پہنچائیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن یہ خود ہی سب مر جائیں گے۔ پاکستان میں ہمیں قرآن کریم کی اشاعت پر پابندی ہے۔ ترجمہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، شائع بھی نہیں ہو سکتا، شائع ہونا بھی ناقابل معافی جرم ہے، نادرہ بھی، بلکہ بعض لوگوں پر اس لیے سختی کی گئی، ایسے بھی کیس درج ہوئے ہیں کہ تم قرآن کریم سن کیوں رہے تھے، ریکارڈنگ پہ کیوں لگایا ہوا تھا۔ یہ نام نہاد مسلمانوں کا اسلام ہے۔ ملا نے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس کے مقابل پر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کس طرح راستے کھولتا ہے۔ ہم دنیا کے مختلف ممالک میں اشاعت قرآن کریم کس طرح کر رہے ہیں، اور ہمارے قرآن ہر جگہ کس طرح پسند کیے جاتے ہیں، خاص طور پر ترجمہ جو جس زبان میں بھی ہوا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ دارالسلام تنزانیہ کے ایک معلم صاحب نے بتایا کہ وہ پمفلٹ تقسیم کرنے گئے ایک علاقے میں، جماعتی کتب بھی فروخت کرتے ہیں، اس سے تبلیغی رابطوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے علاقے سے 30 کلومیٹر دور کہتے ہیں ایک دن مجھے 30 کلومیٹر دور سے ایک غیر جماعت شخص کا فون آیا کہ وہ قرآن کریم کا سواحیلی ترجمہ خریدنا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ قرآن کریم تو ان کے قریب کے علاقے سے بھی مل سکتے ہیں، لیکن اس شخص نے کہا مجھے جماعت کے ترجمے اور تفسیر کا طریق بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیے ہیں، لیکن جماعتی طریق جو ترجمہ ہے وہ مجھے پسند ہے کیونکہ عقل اس کو قبول کرتی ہے، میں یہی ترجمہ لینا چاہتا ہوں۔ مالی مبلغ ہیں بلال صاحب، کہتے ہیں جماعت احمدیہ کو قرآن کریم کی نمائش منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ ایک طالب علم سٹال پر آئے، انہیں قرآن کریم کے فرینچ ترجمے کا تعارف کروایا گیا کہ موجودہ ترجمے میں جماعتی فرینچ ترجمہ سب سے بہترین ہے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ ان کے گھر میں بھی قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے جو کہ جماعتی ترجمے سے بہتر ہے۔ اس نوجوان نے یہ کہا۔
بہرحال اپنے گھر گیا وہ اور وہاں سے قرآن کریم لے آیا، اور 1 گھنٹے سے زائد وقت لگایا کہ کسی بتانے کے لیے کہ ہمارا ترجمہ بہتر ہے غیر احمدیوں کا. دونوں ترجموں کا موازنہ کرتا رہا. انصاف پسند طبیعت تھی. بہرحال آخر یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ جماعتی ترجمہ بہت اعلیٰ ہے اور حقیقت میں اس سے قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے. اور پھر وہ ایک نسخہ قرآن کریم کا خرید کر اپنے ساتھ لے گیا. اسلام کی حقیقی تعلیم اور اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی کس طرح جماعتی تعلیم اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لٹریچر سے مسلمانوں میں بھی قائم ہوتا ہے. جو نیک فطرت ہیں کس طرح وہ اثر لیتے ہیں. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. جو ہارٹ بک فیئر کے موقع پر ایک دوست جلیمس صاحب آئے، کمپیوٹر انجینئر ہیں یہ موصوف. اسٹال میں حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر اور جماعتی کتب دیکھنے لگے. کچھ دیر بعد موصوف نے ڈیوٹی پر موجود مبلغ سے نم آنکھوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں آج اگر بطور مسلمان آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو صرف جماعت احمدیہ کی وجہ سے. جماعت کا یہ مجھ پر بڑا احسان ہے. اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ احمدی ہیں اور جماعت نے آپ پر کیا احسان کیا ہے؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ میں احمدی تو نہیں ہوں، لیکن میں مذہب سے دور ہوتے ہوتے دہریہ ہو گیا تھا. مگر میرے گھر میں والد صاحب کے پاس جماعت احمدیہ کی کچھ پرانی کتب پڑھی ہوئی تھیں جو کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی لکھی ہوئی تھی. ان کتب کا میں نے مطالعہ کیا. ان کتب میں حضرت مرزا صاحب نے خدا تعالیٰ کے بارے میں جو دلائل پیش کیے تھے ان دلائل نے میری آنکھیں کھول دیں. میں لاجواب ہو گیا اور میرا ہستی باری تعالیٰ پر ایمان قائم ہو گیا. اس طرح دہریہ لوگ بھی اپنے ایمان کو دوبارہ قائم کرتے ہیں جماعت احمدیہ کی لٹریچر سے. پھر کہنے لگا کہ اب میں جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں. جماعت احمدیہ اسلام کی تائید میں جو دلائل پیش کرتی ہے اس سے میرا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے. جماعت احمدیہ کی وجہ سے میں آج مسلمان ہوں. مغربی دنیا میں جہاں بعض ملکوں میں قرآن کریم کی توہین کی جا رہی ہے، وہیں سویڈن میں، ڈنمارک وغیرہ میں، وہیں جب اسلام کی خوبصورت تعلیم پیش کی جاتی ہے تو انہی مخالفین کے رویے بدل جاتے ہیں. بس آج جماعت احمدیہ ہی ہے جو قرآن کریم کے مرتبہ و مقام کو بلند کرنے اور اس کی حقیقی تعلیم بتانے میں کوشاں ہے. ایک جرمن خاتون نے کہا، نمائش لگی ہوئی تھی جماعتی لٹریچر کی اور قرآن کریم کی. اس نمائش میں مختلف موضوعات پر نمائش تھی، پیش کیے گئے اسلام کے بارے میں. قرآن اور حدیث کے حوالہ جات پیش کیے گئے ان موضوعات کے حوالے سے جو اس بات کو ظاہر کرتے تھے کہ اسلام کوئی انتہا پسند مذہب نہیں ہے. اس خاتون نے کہا، آپ کی جماعت نے تو اسلام کو آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. اب کوئی وجہ نہیں کہ اسلام کی مخالفت کی جائے اور قرآن کریم کی مخالفت کی جائے. قرآن کریم کی اشاعت اور اسلامی تعلیمات پر لٹریچر کا لوگوں پر کس طرح اثر ہوتا ہے اس بارے میں اور واقعی بیان کرتا ہوں. گولہ گھاٹ بک فیئر کے موقع پر ایک پروفیسر ہیں مسلمان، پروفیسر شبانہ یاسمین صاحبہ، کہتے ہیں جب ہم ہمارے اسٹال کو دیکھا، رپورٹ دینے والے کہتے ہیں جب ہمارے اسٹال کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور سیدھا آ کر قرآن مجید کا آسامی ترجمہ اٹھایا. آسام میں نمائش ہو رہی تھی اور اپنے ساتھی پروفیسر صاحب سے کہنے لگی کہ آج میرا یہ خواب پورا ہو گیا ہے. میں ایک لمبے عرصے سے قرآن کریم کے آسامی ترجمے کی تلاش میں تھی. میرے ایک استاد تھے جنہوں نے بارہا مجھ سے قرآن مجید کے آسامی ترجمے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن میرے پاس قرآن مجید نہ ہونے کی وجہ سے میں ان کو نہیں دے سکی، یہ ترجمہ نہ ہونے کی وجہ سے.
اس وجہ سے مجھے سخت ندامت ہوتی تھی اور اپنے مسلمان ہونے پر افسوس ہوتا تھا۔ میرے استاد کی وفات کے بعد آج مجھے یہ قرآن مجید ملا ہے، اگر اس کی قیمت ہزاروں روپے بھی ہوتی تو میں اس وقت ضرور خرید لیتی۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایسے دور دراز علاقہ جات میں جہاں مسلمانوں کے پاس قرآن مجید اور دیگر بنیادی اسلامی کتب بھی موجود نہیں ہیں، وہاں جماعت احمدیہ بک سٹال لگا کر ان کی دینی اور روحانی ضروریات پوری کر رہی ہے۔ پھر دھیما جی بک فیئر میں ایک خاتون ہیں بھانتی دوبارہ، یہ لارڈ شیوا کا مندر بنا رہی ہیں اور اس کی تبلیغ کرتی ہے۔ جب اس نے ہندو ہے ہمارے اسٹال کو دیکھا تو حیران رہ گئی کہ اس علاقے میں جہاں مسلمانوں کی آبادی بہت کم ہے وہاں ایک اسلامی اسٹال لگا ہے۔ اس نے ہمارے اسٹال پر آ کر گفتگو کی، بہت خوش ہو کر واپس گئی۔ اگلے روز پھر واپس آئی، اسٹال میں موجود تمام لوگوں کے لیے پھل وغیرہ لائی، نیز قرآن مجید کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے قرآن مجید خریدتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ آج میری زندگی کا ایک خواب آپ نے پورا کر دیا ہے۔ قرآن کریم خریدا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور تصویر بنوائی اس کے ساتھ۔ چیک ریپبلک مشرقی یورپ کا ملک ہے۔ مبلغ کہتے ہیں ایک نوجوان ہمارے اسٹال پر آیا، اس نے بتایا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خدا کا وجود ہے، مگر یہ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کون سا مذہب مجھے خدا تک پہنچا سکتا ہے۔ میں نے بہت عرصے تک بہت سارے مذاہب کا مکمل جائزہ لیا، مگر اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جماعت احمدیہ ہی تمام مسائل کا حل دیتی ہے، جس سے میرے دل و دماغ کو تسلی ملتی ہے، مجھے یہاں پر روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ اب بتائیں یہ مولانا لوگ کہ قرآن کریم کی تعلیم کو لوگوں کے دل و دماغ تک کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس طرح تبلیغ کے راستے کھولنے کا سامان پیدا فرماتا ہے، اس کے بھی ایمان محفوظ واقعات ہیں۔ پاکستان میں ہم پر مکمل پابندی ہے، لیکن بعض جگہ دوسری جگہوں پہ بعض روکوں کے باوجود اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ گنی بساؤ کے مبلغ لکھتے ہیں گزشتہ دسمبر میں کیپ ورڈ آئی لینڈ کا دورہ کیا تو اس دورہ کے دوران اس بات کی شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ ہماری جماعت کا ریڈیو پروگرام ہونا چاہیے جس کی مدد سے زیادہ تیزی کے ساتھ جماعت کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، مگر کافی کوششوں کے باوجود جماعت وہاں رجسٹر نہیں ہو رہی تھی، جس وجہ سے ریڈیو پروگرام نہیں مل سک رہا تھا۔ کہتے ہیں دورہ مکمل ہونے کے بعد گنی بساؤ سے بہت سارے لیفلیٹ پرنٹ کر کے کیپ ورڈ بھجوائے گئے، وہاں ان کو کثرت سے تقسیم کیا گیا، اور کہتے ہیں ایک دوست نے لیفلیٹ پڑھنے کے بعد جماعتی مشن فون کیا اور کہا کہ جماعت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح ان سے ملاقات ہوئی، ان کو جماعت کے بارے میں بتایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی تعلیمات ریڈیو پہ کیوں نہیں بتاتے؟ اس پر ان کو بتایا گیا ہم کوشش کر رہے ہیں مگر ریڈیو پروگرام ہمیں نہیں مل رہے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ میرا اپنا ریڈیو اسٹیشن ہے، میں ریڈیو کا ڈائریکٹر ہوں ریڈیو اسٹیشن کا، آپ میرے ریڈیو پر پروگرام کر سکتے ہیں اور جماعت کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ پھر مالی کے مبلغ لکھتے ہیں جلسہ سالانہ مالی میں کولیکورو ریجن کے ایک گاؤں سے ایک دوست احمد تورے صاحب آئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس وقت مالی میں ایک مسلک ہے جو نماز اور ارکان اسلام کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، اور یہ مسلک ہے یہ نماز کو اور ارکان اسلام کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن مسلمان احمدی پھر بھی غیر مسلم، اور وہ کہنے لگے کہ وہ اسی فرقے کا رکن ہے، لیکن اس کا دل مطمئن نہیں تھا، نیک فطرت تھا۔ کہتا بشک کہتے تو ہم یہی ہیں ارکان اسلام پہ کوئی ضرورت نہیں ایمان کی اور نماز ہی پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن دل میرا مطمئن نہیں ہے اس پہ۔ ایک دن انہوں نے ریڈیو لگایا تو وہاں جماعت احمدیہ کا ریڈیو تھا، وہ جماعت احمدیہ کا ریڈیو تھا جس میں نماز پڑھنے کا طریق سکھایا جا رہا تھا، جس کا انہوں نے بڑے انہماک سے سنا
اور بعد میں انہوں نے بار بار جماعتی ریڈیو سنا تو دل میں یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہی سچے مسلمان ہیں. لیکن گاؤں والوں نے بتایا کہ ان کو تمام علماء اسلام سے خارج کر چکے ہیں. کہتے ہیں میں نے یہاں لوگوں کو نماز پڑھتے تہجد کی ادائیگی کرتے دیکھا تو میرا دل مطمئن ہو گیا. میں دین کے معاملے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن جتنا اسلام کے متعلق جانتا ہوں آج اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور میں احمدیت میں شامل ہوتا ہوں. آخری شرعی کتاب قرآن کریم، اس کا پڑھنا سننا رکھنا بھی جیسا کہ میں نے کہا پاکستان میں احمدیوں پر بین ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے. وہی کتاب ہے جس کے ذریعے جماعت احمدیہ دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا رہی ہے اور دنیا کی اصلاح کر رہی ہے. مائکرونیشیا کے مبلغ سرجیل صاحب کہتے ہیں کچھ عرصہ پہلے ایک شخص سائمن گیڈن نے رابطہ کر کے قرآن پاک کا نسخہ حاصل کیا. اس پر کچھ عرصہ گزر گیا. ایک دن اچانک اس کا میسج آیا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. جب مسجد آئے تو کہنے لگے کہ پوری زندگی بائبل کی بہت تفصیل سے میں نے پڑھا ہے، لیکن کوشش کے باوجود اس کی تعلیم دل میں نہیں بیٹھتی، سمجھ نہیں آئی کچھ بھی. لیکن جب سے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا ہے تو ایسے لگا کہ اس کا ہر لفظ دل میں سیدھا داخل ہو رہا ہے. وہ اس بات پر حیران تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ساری زندگی غلط تھا اور قرآن کریم کی تعلیم سے محروم رہا. اپنی والدہ کے پاس گئے، اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ مسجد جا رہا ہوں والدہ کو اور اسلام میں داخل ہونے لگا ہوں. اس کے وہاں رشتہ دار بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ بڑا غلط کام کرنے لگے، بہت برا بھلا کہا. اس پر موصوف نے کہا آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن میں اپنے دل سے مسلمان ہو چکا ہوں. اور کہتے ہیں سائمن صاحب نے خاکسار سے اس بات کا ذکر کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. اب تبلیغ ہوا، نہ صرف جماعت میں داخل ہو گئے ہیں، بڑی دلیری سے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. جماعت احمدیہ کے ذریعے کس طرح دنیا کے مختلف ممالک میں سعید روحیں اسلام میں داخل ہوتی ہیں. امیر صاحب اسپین لکھتے ہیں ایک اسپینش دوست فرانسسکو خیسوس صاحب کافی عرصہ تحقیق کر کے جنوری 2023 میں مسلمان ہوئے. اسلام کو سچا دین سمجھتے تھے لیکن مسلمانوں کی منتشر حالت پر متفکر رہتے تھے اور یہ بات سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد مسلمان متحد نہیں ہو سکے. اور اب تاریخ کچھ پڑھی ہوئی تھی انہوں نے اسلام کی. اب نظام خلافت کے تحت ہی دوبارہ متحد ہو سکتے ہیں کہ کہاں تلاش کریں نظام خلافت کو. مارچ 2023 میں ان کا احمدی ہمارے طارق صاحب سے رابطہ ہوا. انہوں نے اسے احمدیت پر تحقیق کا مشورہ دیا. چنانچہ انہوں نے 3 ماہ احمدیت کے بارے میں تحقیق کی اور انشراح صدر ہونے کے بعد پھر انہوں نے بیعت کر لی اور باقاعدہ جمعہ وغیرہ پہ بھی تشریف لاتے ہیں. تاجکستان سے تعلق رکھنے والے ایک دوست ہیں خرم مفترغن صاحب، کرگستان میں مقیم ہیں آج کل. کہتے ہیں میں یہاں کام کرتا ہوں کاشغر میں، جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں احمدی احباب بھی تھے، جیسے بعضوں کے نام لیے انہوں نے. میں نے ان سے تقریباً 3 سال جماعت کے بارے میں گفتگو کی. ان سے گفتگو کر کے آخر مجھے یقین ہو گیا کہ جماعت احمدیہ حقیقی اسلام ہے اور امام مہدی علیہ السلام ہی مسیح موعود ہیں اور مسیح ناصری فوت ہو چکے ہیں. چنانچہ خاکسار بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو گیا. پھر دعا کے لیے کہا دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے خدمت کی توفیق دے اور متقی بنائے اور 10 شرائط بیعت پر عمل کرنے کی توفیق دے. رشیا سے مبلغ لکھتے ہیں عطاء الواحد صاحب، نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کی طرف متوجہ کیا. 1.5 سال قبل سے رابطہ ہوا تھا. ایک چھوٹے قصبے کے رہنے والا نوجوان ہے اور ان کے والد تو مذہب سے دور ہو گئے تھے، لیکن مارشل کو اہلیہ عیسائی آرتھوڈاکس سے تعلق رکھتی تھیں. چنانچہ
مارسل یہ نوجوان جو ہیں ان کے بڑے بھائی عیسائی ہیں، لیکن ان کی توجہ ان کے والد کی قومیت کی وجہ سے اسلام کی طرف ہوئی، اور وہ پہلے مسلمان تھے ان کے والد، انہوں نے اسلام قبول کیا، اس توجہ کی وجہ سے اسلام قبول کیا، لیکن مسلمانوں کا سنی اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تعلیمات سے متعلق بہت سے سوالات ذہن میں آتے تھے جن کے مقامی مولوی تسلی بخش جواب نہیں دے سک رہے تھے۔ اس بے چینی میں اضافہ ہوتا رہا، اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کا رابطہ جماعت احمدیہ رشیا کے ساتھ کروا دیا۔ یہاں سے مارسل صاحب کو اپنے سوالات کی تسلی بخش جواب مل رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے بہت سی جگہوں پر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن حقیقی اسلام احمدیت ہی میں پایا ہے، چنانچہ انہوں نے بیعت کر لی۔ فلپائن کے مبلغ انچارج کہتے ہیں کہ یہاں ایک جزیرے میں 139 بیعتیں ہوئی ہیں، اور بیعت کرنے والوں میں ایک اسکول کے پرنسپل اور 2 امام بھی شامل ہیں، اور 4 امام مسجد بیعت کر کے احمدی ہو چکے ہیں۔ ایک امام مسجد حاجی عیسیٰ کا کہنا ہے کہ جس مسجد کے وہ امام ہیں اب وہ جماعت احمدیہ ہی کی مسجد ہے۔ ایک دوست نے اس مسجد سے ملک کا کچھ زمین بھی جماعت کو ہبہ کی ہے، جس میں دوران سال مشن ہاؤس بنانے کا ارادہ ہے تاکہ مستقل معلم کی تقرری ہو سکے۔ مالی قربانی کرنے والے ہیں یہ امام، صرف یہ نہیں کہ پیسے لیتے ہیں، ان کی دکان ہے، کاروبار ہے، مالی قربانی کرنے والے بھی ہیں۔ اور ایک دن کہنے لگے کہ میں نے جو مالی قربانی کی تھی 500 پیسوں کی، ایک دن اللہ تعالیٰ نے میرا ایمان مضبوط کرنے کے لیے اگلے دن ہی مجھے غیر متوقع طور پر 1,00,000 پیسوں کہیں سے آمد کروا دی۔ اللہ تعالیٰ خود کس طرح سعید فطرت لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ مالی کے ریجن سکاسو کے مبلغ لکھتے ہیں مروان کولیبالی صاحب احمدی مشن ہاؤس آئے اور کہا کہ وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ریڈیو احمدیہ شوق سے سنتے تھے اور جماعت کی اکثر باتوں پر مطمئن تھے، لیکن بیعت کرنے کو دل نہیں مانتا تھا۔ کہنے لگے کل جب میری ریڈیو سنتے سنتے آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان میں چاند نہایت روشن ہے، اور چاند میں 2 اشخاص کی تصویریں نظر آ رہی ہیں، ایک تصویر بڑی اور ایک چھوٹی ہے، اور قریب کھڑے بچے شور مچا رہے ہیں کہ یہ امام مہدی علیہ السلام اور ان کے خلیفہ کی تصویر ہے، وہ آ گئے ہیں۔ مروان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے قریب کھڑے بزرگ سے دریافت کیا کہ آپ کو بھی تصویر نظر آ رہی ہے خواب میں ہی، جس میں بزرگ نے تو نفی میں جواب دیا کہ لیکن کہتے ہیں میرا دل مطمئن ہو گیا کہ احمدیت ہی سچی جماعت ہے جو امام مہدی کے ظہور کا اعلان کر رہی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی اور خلفاء کی تصویریں دیکھیں، انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بڑی تصویر کو پہچان لیا، ساتھ میری تصویر بھی تھی، اور کہا یہی تو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اسپین کے امیر صاحب لکھتے ہیں کارلوس صاحب بیعت کی ہے انہوں نے اس سال۔ عبدالسلام ان کا پہلے مسلمان ہو گئے تھے، یہ عبدالسلام ان کا نام رکھا گیا تھا۔ انہوں نے خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور انہیں فرما رہے ہیں کہ آؤ امن کی طرف آ جاؤ۔ خواب کے بعد ایک روز ان کی اہلیہ انٹرنیٹ پر انہیں کچھ دکھا رہی تھی کہ ان کی نظر حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر پر پڑی، تو انہوں نے کہا یہ تو وہی شخص ہے جو مجھے خواب میں امن کی طرف بلا رہا تھا۔ اس پر انہوں نے احمدیت کے بارے میں تحقیق شروع کر دی، اور کچھ دن بعد دوبارہ خواب دیکھا، حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کا فرمایا کہ میں امام مہدی اور مسیح ہوں۔ ان کا دل تو اس خواب کے بعد احمدیت کا قائل ہو گیا تھا، لیکن بیعت نہیں کی تھی اور تحقیق جاری رکھی۔ تیسری دفعہ پھر انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا جب آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے۔ اس پر انہوں نے فوری طور پر جماعت سے رابطہ کیا اور بیعت کر لی۔
باوجود مخالفین کی انتہائی کوششوں کے نومبائن مضبوطی ایمان کا کس طرح اظہار کرتے ہیں۔ بورکینا فاسو، مہدی آباد کے ایک ناصر سیدو جیکا صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارے گاؤں کی اکثریت نے احمدیت قبول کر لی تو سعودی عرب میں مقیم میرے ایک کزن نے تمام اخراجات برداشت کر کے ہمیں سعودی عرب بلایا۔ وہاں پہنچے تو اس نے ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کرواتے ہوئے کہا کہ یہ اسلام کے مقدس مقامات ہیں، اسلام یہاں سے شروع ہوا تھا، پاکستان سے نہیں، اس لیے یہاں پر قائم وہابی عقیدہ اختیار کرو اور احمدیت چھوڑ دو۔ میں نے کہا تم نے اس لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر میں نے کہا کہ اس مقدس مقام کے سائے میں کھڑا ہو کر دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ مجھے احمدیت چھوڑنی پڑے۔ خانہ کعبہ میں کہتے ہیں میں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے پہلے حالت ایمان میں موت دے دے، کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ میں ایمان سے پھروں۔ کہتے ہیں بہرحال اس کے بعد میں جلد بورکینا فاسو آ گیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی ان کا جو عزیز کزن تھا ان کو ملنے کے لیے رشتہ داروں سے بورکینا فاسو آیا تو الحاج ابراہیم صاحب نے تبلیغ کی اسے اور وہ احمدی ہو گیا۔ بہرحال کہتے ہیں جو ہمیں شکار کرنا چاہتا تھا وہ خود احمدیت کا شکار ہو گیا۔ پھر مخالفت میں ثابت قدمی بورکینا فاسو کی ہیں۔ امیر صاحب بیان کرتے ہیں، ڈوری ریجن کے مولا عمر دیکو صاحب ہیں، کہتے ہیں ایک دن وہابی مولا کا ایک ٹولہ ان کے گھر آیا اور احمدیت ترک کرنے کا کہا اور دھمکی دی کہ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ عمر دیکو صاحب نے کہا کہ بے شک مجھے قتل کر دو، لیکن احمدیت چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی میں تبلیغ سے باز آؤں گا، تبلیغ بھی کروں گا۔ اس پر وہ شدید غصے میں چلے گئے۔ اگلے روز کچھ مسلح لوگ ان کے گھر آئے۔ اس پر احمدی احباب نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ ڈوری چلے جائیں۔ اس رات مولم صاحب اپنی فیملی کے ساتھ دعا میں مشغول رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے رہنمائی چاہی۔ مولم صاحب نے خواب میں ایک اسماعیل نامی شخص کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ اے عمر تو کہاں جاتا ہے؟ جواب دیا ڈوری۔ اس پر اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس خواب کے بعد اگلی صبح انہوں نے ہجرت کر لی اور ان کو پھر ایک رشے والے نے محفوظ طریقے سے وہاں پہنچا دیا۔ اور ڈوری پہنچتے ہی کہتے ہیں ان کے اہلیہ کا فون آیا کہ مسلح دہشت گرد آئے ہیں اور آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بھی بچا دی۔ نائجیریا کی اوسن اسٹیٹ کے گاؤں کے رہائشی بدر ادریمی صاحب کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی۔ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور احمدیت قبول کرنے سے قبل گاؤں کے ایک مخالف گروپ کے سرگرم رکن تھے، ہماری جماعت کے مخالف گروپ کے۔ گاؤں میں جماعت احمدیہ کے مشنری نے کہتے ہیں مجھے جماعت سے متعارف کروایا تو مجھے جماعت احمدیہ کی متعلق مزید جاننے میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ کچھ عرصہ تحقیق کرنے کے بعد میں نے احمدیت قبول کر لی۔ بیعت کے بعد گاؤں والوں کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے کہتے ہیں کہا گیا کہ 3 مہینے ہیں، اگر تم نے احمدیت نہ چھوڑی تو تمہارا گھر تباہ کر دیں گے۔ بڑی پریشانی ہوئی۔ ایک روز میں کھیتوں میں کام کرنے کے لیے گیا، شدید طوفان آ گیا۔ کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ میں واپس گھر جاؤں گا تو میرا گھر اس طوفان کی نظر ہو چکا ہوگا۔ بہرحال جب گھر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر کے دائیں بائیں سارے گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ تقریباً 50 کے قریب گھر تباہ ہو گئے۔ نہ صرف گھروں کی چھتیں بلکہ پورے کے پورے گھر ہی ملبہ بن گئے۔ اور اس دوران مخالفین کی یہ بات بھی ذہن میں آ جاتی کہ چونکہ تم نے احمدیت قبول کی ہے اس لیے ایک روز جب تم واپس آؤ گے تو اپنا گھر تباہ و برباد دیکھو گے۔ میں نے دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ جماعت تیری جماعت ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام وہی موعود مہدی ہیں جن کی خوشخبری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی تو میرے گھر کو گرنے نہ دینا۔ بہرحال جب بارش تھم گئی تو میں گھر کے اندر داخل ہوا، دیکھا کہ ہر کمرہ محفوظ تھا اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، اور جبکہ ارد گرد بہت سارے گھر تباہ ہو گئے تھے۔
کہتے ہیں اس واقعہ کے بعد میرا احمدیت کی سچائی پر ایمان پختہ ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جماعت واقعی ایک الہی جماعت ہے۔ بہرحال دنیا کے مختلف ممالک میں اللہ تعالیٰ کی سلوک کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نظر آتی ہیں، جنہوں نے ہمیں حقیقی اسلام کی تعلیم دی۔ یہ سب سے بڑی جماعت احمدیہ کی سچائی کی دلیل ہے یہ واقعات، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگوں کے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں یہ باتیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی نظریں کھولے اور ایمان اور یقین کو قبول کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ بس جنازے اس وقت مرحومین کا ذکر کرنا میں نے بھی کروں گا، لیکن یہ بھی ضمن کہہ دوں کہ ان دنوں میں کووڈ جو پھیل رہا ہے دوبارہ، اس لیے لوگوں کو احتیاط بھی کرنی چاہیے اس کے بارے میں بھی۔ مرحومین کے ذکر میں پہلا ذکر ہے مکرمہ امت الہادی صاحبہ علی مکرم پیر ضیاء الدین صاحب۔ یہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی بیٹی تھیں۔ 92 سال کی عمر میں گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بیٹے پیر شبیر احمد نائب امیر ہیں اسلام آباد کے، اور بریگیڈیئر ظبیر احمد ایڈمنسٹریٹر ہیں فضل الرحمن اسپتال میں۔ آج کل ریٹائرمنٹ کے بعد وقف کیا تھا انہوں نے۔ 2 بیٹیاں بھی ہیں ان کی۔ ان کے بیٹے نے لکھا کہ ہم بہن بھائیوں نے ہمیشہ اپنی والدہ کو بچپن سے ہی نمازوں اور تلاوت میں باقاعدہ پایا، اور باقاعدہ چندہ دینے والی MTA دیکھنا کا معمول تھا۔ جماعتی تحریکات میں حصہ لیتی تھیں۔ تحریک جدید کے دفعہ اول کی چندہ دہن تھی، جو 1971 میں جو پاک بھارت جنگ ہوئی اس میں ان کے امت الہادی صاحبہ کے خامند بریگیڈیئر ضیاء الدین صاحب مشرقی پاکستان میں تھے، جو اب بنگلہ دیش ہے، اور وہاں وہ بڑا لمبا عرصہ رہے۔ یہ ان کی کہتے ہیں پیر دبیر کے میری والدہ بھی اور چھوٹی بہن بھی وہیں تھیں۔ کچھ عرصے کے بعد والد نے والدہ اور چھوٹی بہن کو بھیج دیا، لیکن وہ پریشان رہتی تھیں، لیکن کبھی انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار ہم بچوں پہ نہیں کیا، بلکہ ہمیں حوصلہ دیتی رہیں۔ اور 6 مہینے کے بعد پھر بریگیڈیئر صاحب وہاں سے واپس آئے۔ ہمیشہ تلقین کرتی تھیں عیدوں پہ کہ غریبوں کا خیال رکھو، ان کو عیدیاں دو۔ ہیومینٹی فرسٹ میں ہر سال 2 مرتبہ خطیر رقم بھجواتی تھیں۔ اس کا ڈاکٹر نوری صاحب نے بھی ذکر کیا۔ کنویں اور ہینڈ پمپ لگوانے کے لیے، بچوں کی پڑھائی کے لیے، غریبوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے۔ ان کی بیٹی امت القدیر طلعت کہتی ہیں کہ بآواز تلاوت کیا کرتی تھیں، کسی کی غیبت نہیں کرتی تھیں، دوسروں کو بھی اس بات سے منع کرتی تھیں۔ خلافت سے بہت عقیدت کا تعلق تھا، باقاعدہ MTA دیکھتی ہیں، باقاعدہ خطبہ سنتی ہیں، اور ہمیں ہر موقع پہ سمجھاتی تھیں کہ سلسلہ کتب پڑھنے کا بہت فائدہ ہے۔ ان کو خود بھی بڑا شوق تھا، اور سرحانے ہر وقت کتب پڑھی ہوتی تھیں جو زیر مطالعہ ہوتی تھیں۔ بہت ملنسار اور تعلق رکھنے والی تھی۔ ان کی نواسی کہتی ہیں کہ جب بھی ہم قرآن کریم کی کوئی نئی صورت یاد کرتے تو ہمیں انعام دیا کرتی تھیں، حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ کہتی ہیں مجھے یاد ہے کہ باقاعدہ فجر کی نماز کے بعد بہت لمبی تسبیح اور دعائیں کرتی تھیں، اور مجھے بھی تلقین کرتی تھیں۔ صبح تیار ہونے کے بعد قرآن کو تفسیر سے پڑھتیں، حدیقۃ الصالحین پڑھتیں، روحانی خزائن پڑھتیں، پھر ناشتہ کرتیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، ان کی نیکیاں ان کے بچوں میں بھی جاری فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم ثاقب کامران صاحب، جو ہمارے واقف زندگی تھے، نائب وکیل
وکیل سمیع بصری تھے آج کل، جو 42 سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئے. ان کا خیال یہی ہے ڈاکٹروں کا کہ فوڈ پوائزننگ ہوئی. لیکن ایک ٹریجڈی یہ بھی ہوئی کہ ثاقب صاحب کی وفات سے تقریباً 45 منٹ قبل ان کے بیٹا عارف کامران بھی وہی کھانا انہوں نے کھایا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ثاقب کامران صاحب کے پردادا حضرت چودھری مولا بخش صاحب تلونڈی جھنگلا ضلع گرداسپور نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی تھی. کامران صاحب نے وقف کیا، جامعہ میں داخل ہوئے اور وہاں سے پھر پاس کر کے مختلف جگہوں پہ تعینات رہے. ان کی ایک بیٹی اور 2 بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. رمیسہ کاشفہ 17 سال کی ہے اور غالب کامران 13 سال کا ہے، اور تیسرا بیٹا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی اس کی وفات ہو گئی تھی. پورا خاندان ہی بیمار ہوا تھا، باقی اللہ تعالیٰ نے سب کو بچا لیا. جامعہ پاس کرنے کے بعد ان کی وزارت اصلاح و ارشاد مقامی میں تعیناتی ہوئی. پھر حدیث کے مضمون میں ان کو تخصص کے لیے چنا گیا. پھر اس کے بعد یہ وکالت تعلیم تحریک جدید کے تحت سیریا ان کو عربی کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا گیا، لیکن وہاں کے حالات کی وجہ سے واپس آ گئے یا کسی اور وجہ سے. پھر اس کے بعد دسمبر 2018 میں تحریک جدید کے اسٹوڈیوز کا آغاز ہوا تو نائب وکیل سمیع بصری تحریک جدید ان کو مقرر کیا گیا اور وفات تک اسی عہدے پر وہ خدمت انجام دیتے رہے. 18 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو خدمت کی توفیق دی. ان کی اہلیہ ان کی والدہ صادقہ بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ کامران کی پیدائش وقف 9 کی تاریخ سے پہلے ہوئی تھی. انہوں نے حضرت خلیفۃ مسیح رابع کو درخواست کی کہ میرے 2 چھوٹے بیٹے وقف 9 میں شامل کر دیں، تو خلیفۃ مسیح رابع نے ان کی درخواست مان لی اور شامل کر لیا. ان کی اہلیہ کہتی ہیں بہت پیاری شخصیت ہے، لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. نمازوں کو فکر سے ادا کرنے والے، خلافت کی شدت سے محبت کرنے والے، جماعت کی امانتوں کی حفاظت کرنے والے، ہر رنگ میں رشتے میں پرخلوص محبت کرنے والے، ہر رشتے میں پرخلوص محبت کرنے والے، خیال رکھنے والے اور ہر شخص کا خیال رکھنے والے، جماعت کے ہر فرد کا خیال رکھنے والے، اور کوشش ہوتی تھی کہ تربیت بہتر رنگ میں کریں اپنے بچوں کی بھی. ان کی والدہ نے بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم کے حکم کہ اپنے والدین کے سامنے اٹھنا کو کبھی ایسی اونچی آواز میں انہوں نے بات نہیں کی. دوسروں کے راز چھپانے والے، دفتری رازوں کی امانت کی حفاظت کرنے والے. ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ہم بعض دفعہ باہر سے سنتے تھے باتیں، تو ان سے پوچھتے تھے کہ یہ بات ہوئی ہے، تو کہتے تھے یہ امانت ہے، میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا. نمازیں باجماعت پڑھنے کی ادھر بہت توجہ تھی، بچوں کو بھی تلقین کیا کرتے تھے اور ہمیشہ کوشش ہوتی کہ گھر بچوں کا اور بیوی کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں. ہر رشتے کے ساتھ وفا کا تعلق تھا. ان کی بیٹی کہتی ہیں رمیسہ کہ میرے والد نہایت ہی عاجز، نیک، غریب پرور، بافہم، دور اندیش، اطاعت گزار اور تہجد پڑھنے والے شخص تھے. تربیت کرنے کا عجیب طریقہ تھا، اپنی آنکھ کے اشارے سے ہی بات سمجھا دیتے، ہر وقت اچھی تربیت کرنے کی فکر میں لگے رہتے اور ہمیشہ بتاتے کہ تم لوگ وقف 9 ہو، اس لیے اپنا اس بات کا احساس رکھو. کہتے ہیں بہت ساری باتیں میں ان سے پوچھ لیتی تھی، کبھی نہیں جھجکتے تھے ان کے جواب دینے میں، چاہے کیسی بھی کیفیت ہو. روحان احمد صاحب مربی سلسلہ جو آج کے وسیلہ راہ مولا ہیں، یہ کہتے ہیں
کہ مجھے ان کی زیر تربیت اور زیر نگرانی لمبا عرصہ کام کرنے کا موقع ملا، ہمیشہ ایک شفیق دوست کی طرح میری رہنمائی کی۔ آپ نرم مزاج، اچھی شخصیت کے مالک اور بہترین قائدانہ صلاحیتوں کے حامل تھے، ایک مخلص خادم سلسلہ تھے۔ ان کی سخاوت اور ہمدردی بھی بے مثال تھی۔ ان سیران کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی جلد رہائی کے سامان پیدا فرمائے، اور مرحوم سے اللہ تعالیٰ مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، ان کے لوایقین کو، بچوں کو، بیوی کو، والدہ کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، اور ان کے بچوں میں ان کی نیکیاں جاری فرمائے۔ تیسرا ذکر ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق داؤدہ صاحب کوتونو بینن کا۔ ان کی بھی گزشتہ دنوں میں 60 سال کی عمر میں وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا تعلق بینن کے داؤدہ خاندان سے تھا، جس خاندان کے لوگوں نے بینن میں سب سے پہلے احمدیت قبول کی۔ بینن کے سب سے پہلے احمدی مکرم ذکر اللہ داؤد صاحب مرحوم ان کے تایا تھے۔ ان کے والد عیسیٰ داؤد مرحوم تاحیات بینن کے نیشنل امیر رہے، نائب امیر رہے۔ 1980 میں جب آپ طالب علم تھے تو آپ نے ذکر اللہ داؤد صاحب مرحوم کی تبلیغ سے احمدیت قبول کر لی تھی۔ قبول احمدیت کے بعد اپنے تایا کے ساتھ اپنے والدین کو تبلیغ کرتے رہے، اور کچھ دیر کے بعد ان کی تبلیغ سے والدہ اور والد بھی احمدی ہو گئے۔ 2022 میں سینیگال سے کی یونیورسٹی سے زوالوجی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد واپس آ کر بینن میں پروفیسر پراکو یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر تعینات ہوئے۔ اپنی قابلیت کے بلبوتے پر بہت ساری ملکی اور غیر ملکی کانفرنسز میں شریک ہوتے تھے۔ لمبا عرصہ بطور صدر خدام الاحمدیہ بینن خدمت کی توفیق ملی۔ زمانہ طالب علمی میں ہی انہوں نے وصیت کر لی تھی، اور یوں بینن کے احمدیوں میں سے شروع کے، بلکہ کہتے ہیں لکھا ہے کہ سب سے پہلے مسیح ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہوا۔ ان کی اہلیہ ریحانہ داؤدہ صاحب، جو اس وقت لجنہ کی نیشنل سیکرٹری تربیت ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے شادی کے بعد اپنے خاوند کی تبلیغ سے احمدیت قبول کی۔ انہوں نے مجھے یسرًا القرآن اور پھر قرآن مجید پڑھایا۔ بہت ہی شریف، دیانتدار، انسانیت کا درد رکھنے والے غریب پرور انسان تھے۔ جماعتی کاموں کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، باقاعدہ تہجد پڑھنے والے تھے۔ مجھے تلقین کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے گھر میں قرآن کریم پڑھا کرو تاکہ ہمارے گھر میں خدا تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ کہتی ہیں کہ جب آپ یونیورسٹی میں نائب ڈین کے عہدے پر فائز ہوئے تو ایک دن ایک عورت روتی ہوئی آئی۔ اس نے کہا کہ میری لڑکی فیل ہو رہی ہے اور اسے پاس کر دیں، اگر وہ پاس نہ ہوئی تو میرا خامن تو اس کا فیس بھی نہیں دے گا اور مارے گا بھی، اور بہت ساری رقم لے کے آئے گی، رقم آپ رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر رقم دے کے پاس ہونا ہو تو پھر غریب تو پھر کبھی پاس نہیں ہوگا۔ تم یوں کرو، یہ تو مجھے پیسے دینے لائی ہو نا، رشوت، میں تو احمدی ہوں، میں تو ایسے کام نہیں کر سکتا، تم یہ اپنے پاس رکھو اور اسی سے فیس دے دینا، اور اگر کمی ہوگی تو میں تمہیں مزید دے دوں گا فیس۔ لیکن یہ جو ہے سفارش کہ پاس کر دوں رشوت لے کے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال وہ رقم کا تھیلا وہاں چھوڑ گئی۔ ان کی بیوی نے دکھایا کہ یہ پہلا پڑا ہے، وہ اٹھا کے لے گئے اکاؤنٹنٹ کے پاس۔ اس عورت سے انہوں نے پوچھا تمہیں بتایا کس نے میرا گھر، تم تو مجھے جانتی نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے اکاؤنٹنٹ نے، یونیورسٹی کے اکاؤنٹنٹ نے بتایا۔ بہرحال یہ اکاؤنٹنٹ کے پاس گئے، رقم اس کو دی، اس نے کہا اس کو واپس کرو۔ میٹنگ بلائی یونیورسٹی کی اور وہاں یہ سارا معاملہ پیش کیا اور بتایا، تو اس پر وہاں جو پروفیسر اکٹھے ہوئے سارے جو ایگزیکٹو تھی، انہوں نے کہا کہ وہ تو 3 لاکھ فرانک لے کے آئی تھی، یہ 1.5 لاکھ ہیں۔ لیکن بہرحال اس میں سے وہ بھی کسی اکاؤنٹنٹ نے خود برد کر لیے تھے۔ تو بہرحال چاہتے یہ تھے ان کے مخالفین ان کو نائب ڈین کے عہدے سے فارغ کروایا جائے، الزام لگوایا جائے رشوت کا، لیکن اس میں کامیاب نہ ہوئے۔ اور یونیورسٹی والے ہمیں دوسرے بھی ان کے ساتھیوں نے بعد میں برملا اظہار کیا کہ بہت ہی ایماندار شخصیت تھے، ہمیشہ اپنے محلے کی غریب بیواؤں کا خیال رکھتے تھے، کسی کے گھر کی مرمت کروا دی، بچوں کی دلداری کرتے، ہر ممبر سے پیار کرتے،
وفات پر تعزیت کے لیے یونیورسٹی پراکو کے شعبہ ایگریکلچر کے بہت سے پروفیسر پورٹنووا آئے. شعبہ کے انچارج پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم نے کہا کہ نہایت ہی عاجز اور دیانتدار انسان تھے. یونیورسٹی میں پاپا بونر کے نام سے فرینچ لفظ ہے مشہور تھے، جس کا مطلب ہے ہر ایک کو برکت دینے والا. ہر ضرورت مند کو جو بھی ہوتا مدد کرتے، جو جیب میں ہوتا اسے دے دیتے، کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے. اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ توکل تھا. حساک داؤد صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت مسیح علیہ السلام اور خلافت سے بے پناہ محبت تھی. وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے وسلم کی محبت کا یہ حال تھا. کہتے تھے وسلم کی عمر 63 سال ہے تو اس سے زیادہ مجھے عمر نہ دینا. جب ایک مبلغ کو بتایا کہ فرانس میں گئے ہارٹ سرجری کے لیے، دل کے مریض ہو گئے تھے، تو انہوں نے لیسلا کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. ڈاکٹر نے اتارنے لگے تو انہوں نے کہا یہ تو انگوٹھی نہیں اتارنی، یہ موت تک میرے ساتھ رہے گی، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں جس کو میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. یہاں قائم مقام امیر ہیں آج کل مبلغ انچارج ہیں میاں قمر. کہتے ہیں کہ پراکو کا جب میں ریجنل مبلغ تھا، جو بھی تنخواہ ملتی اپنی وصیت اور دیگر چند جائیداد ایک لفافے میں ڈال کر مسجد میں لے آتے پہلے ہی شروع میں کہ میرے رسید کاٹ لیں. ہمیشہ مسکراتے رہتے اور ہر مصیبت اور پریشانی میں یہی کہتے کہ میں دعا کر رہا ہوں، اور خلیفہ وقت کو بھی دعا کے لیے لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا. عثمان گان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے شامل ہیں. بڑی بیٹی عزیزہ مقصدہ داؤدہ ایگریکلچر میں PhD کر رہی ہیں. دونوں بیٹے رقیب داؤدہ اور مسرور داؤدہ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی ان کے باپ کے نقش قدم پر چلائے اور مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے. نماز کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ ہوگا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.